باقی دنیا سے بہت دور نیوزی لینڈ پیسیفک اوشین میں بسا دنیا کا 6واں سب سے بڑا آئی لینڈ کنٹری ہے۔ نیوزی لینڈ کو دنیا کا سب سے پیسفل کنٹری بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی خوبصورت گرینری، اونچے پہاڑوں اور اٹریکٹیو لیکس کے لیے بھی کافی مشہور ہے۔ نیچر سے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی وائلڈ لائف بھی پرفیکٹ ہے۔ یہاں پر بھیڑوں کی تعداد انسانوں کی آبادی سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ دوستوں، آج AU انفو کی اس ویڈیو میں آپ نیوزی لینڈ کی بہت سی انفارمیٹیو اور حیران کر دینے والی باتوں کو جانیں گے۔ آسٹریلیا سے 4000 کلومیٹر کی دوری پر موجود نیوزی لینڈ کا ٹوٹل ایریا 268,000 اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ ملک نارتھ آئی لینڈ اور ساؤتھ آئی لینڈ جیسے 2 بڑے اور ایک دوسرے سے الگ آئی لینڈز پر پھیلا ہوا ہے۔ ساؤتھ آئی لینڈ دنیا کا 12واں بڑا آئی لینڈ ہے، اور جبکہ دوسری طرف نارتھ آئی لینڈ کو دنیا کا 14واں سب سے بڑا آئی لینڈ ہونے کا ٹائٹل حاصل ہے۔ اور ان دونوں ہی آئی لینڈز کو اگر ملا کر بات کی جائے تو نیوزی لینڈ پوری دنیا میں 6واں بڑا آئی لینڈ نیشن ہے۔ دنیا کے دوسرے چھوٹے کنٹریز کی طرح نیوزی لینڈ کی بہت ہی زیادہ پاپولیشن تو نہیں ہے، جہاں کی پاپولیشن صرف 50 لاکھ ہی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 123ویں نمبر پر آتا ہے، اور شاید اسی لیے نیوزی لینڈ کی 80% زمین پر انسانوں کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ اتنے بڑے حصے پر کوئی بھی نہیں رہتا اور یہ ویران ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹوٹل 70% آبادی نارتھ آئی لینڈ پر رہتی ہے، اور اس آئی لینڈ کی بھی آدھی سے زیادہ آبادی یہاں کے شہر آک لینڈ میں رہتی ہے۔ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی آک لینڈ ہے۔ جہاں کی پاپولیشن میں آنے والی کمی کو بیلنس کرنے کے لیے نیوزی لینڈ دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو امیگریشن دیتا ہے۔ یہ ملک امیگریشن دے کر نہ صرف اپنی پاپولیشن کو اسٹیبل کرتا ہے، بلکہ دنیا بھر کے اسکلڈ ورکرز کے آنے سے اپنی اکانومی کو مزید بہتر بناتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن یہاں کی وائلڈ لائف کے مقابلے میں صرف 5% ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھیڑوں کی تعداد 3 کروڑ کے قریب جا پہنچی ہے، اور جبکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انسانوں کی آبادی صرف 50 لاکھ ہی ہے، اور اسی لیے نیوزی لینڈ کی سب سے میجر ایکسپورٹ بھی میٹ ہے۔ کئی کنٹریز کو میٹ ایکسپورٹ کر کے نیوزی لینڈ ہر سال بلینز آف ڈالرز کی امپائر کھڑی کرتا ہے۔ میٹ کے علاوہ یہ ملک ڈیری پروڈکٹس جیسے کہ چیز اور بٹر کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں تیار کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ڈیری پروڈکٹس اپنی بیسٹ کوالٹی کی وجہ سے گلوبل مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچی جاتی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ نیوزی لینڈ جیسا ڈیولپ کنٹری بھیڑوں اور دیگر وائلڈ لائف کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ اپنے اونچے برف سے ڈھکے پہاڑوں، خوبصورتی کی جھلک پیش کرنے والی جھیلوں اور لش گرین گراس لینڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے ٹورسٹ کو اپنی نیچر کے قریب اٹریکٹ کرتا ہے۔ چاروں طرف سے سمندر کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے نیوزی لینڈ میں آپ ہر جگہ سے سمندر کا ویو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر صفائی سے بھرپور اور کئی واٹر اسپورٹس ایکٹیویٹیز آفر کرنے والے بیچز بھی موجود ہیں، جہاں پر ٹورسٹ ایک بہت بڑی تعداد میں آ کر نہ صرف بیچ کی خوبصورتی کا مزہ لے سکتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی جیٹ اسکی اور سرفنگ جیسی کئی واٹر ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ دوستوں، نیوزی لینڈ دنیا کا تیسرا ایسا کنٹری ہے جو کہ انٹارکٹیکا کے بہت نزدیک ہے۔ نیوزی لینڈ سے انٹارکٹیکا اتنا ہی دور ہے جتنا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ نیوزی لینڈ میں پورے سال ٹھنڈی ہواؤں کا راج دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ یہاں کے موسم کو اور بھی زیادہ پرفیکٹ بناتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں دراصل انٹارکٹیکا کے قریب ہونے کی وجہ سے ہی نیوزی لینڈ کے کلائمیٹ سسٹم میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ ملک اپنی بہت ہی زیادہ حسین نیچر کی وجہ سے کسی بھی دوسرے کنٹریز کے مقابلے دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ملک ہے۔ ساتھ ہی نیوزی لینڈ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ کو اپنی بیوٹیفل نیچر کی چھاؤں میں چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے ویلکم کرتا ہے۔ ٹورزم سیکٹر سے نیوزی لینڈ ہر سال $5 بلین کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور ابھی نیوزی لینڈ کا ٹورزم ریٹ اور بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے کچھ عرصے تک ٹورزم سیکٹر نیوزی لینڈ کی اکانومی میں میجر سورس آف انکم بن جائے گا۔ دوستوں، جس طرح آپ کو ہر کنٹری میں کچھ ایسی یونیک لوکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ باقی دنیا میں اور کہیں بھی موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ایسی ہی ایک پہاڑی نیوزی لینڈ کے نارتھ آئی لینڈ میں ہے۔
1000 فٹ اونچی اس پہاڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کی سب سے لمبے نام والی جگہ ہونے کا ٹائٹل حاصل ہے۔ 85 لیٹرز لمبا اس جگہ کا نام پروناؤنس کرنا سچ میں امپوسیبل ہے۔ اور کیا آپ اس جگہ کا نام پروناؤنس کر سکتے ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں بھی ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے شہر ڈونیڈن میں دنیا کی سب سے کھڑی اسٹریٹ موجود ہے۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کروانے والی یہ اسٹریٹ بیلڈون اسٹریٹ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں پر بنائے گئے گھروں کو بھی اسٹریٹ اینگل کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس اسٹریٹ پر لوگ سیدھی طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور یہاں پر چڑھنا یا اترنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوستوں، ہر سال اس اسٹریٹ پر جافا ریس کی جاتی ہے۔ جافا دراصل نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ایک پاپولر چاکلیٹ ہے۔ اس ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ اپنی چاکلیٹس کو خریدتے ہیں اور جتنے بھی پیسے ان چاکلیٹس کی خریداری سے جمع ہوتے ہیں وہ سارے پیسے جافا چاکلیٹس بنانے والی کمپنی غریب لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کر دیتی ہے۔ جافا ریس کوئی عام ریس نہیں ہے۔ اس ریس میں 75,000 چاکلیٹس کو اوپر سے نیچے کی طرف چھوڑا جاتا ہے اور دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری اسٹریٹ پر جافا چاکلیٹس چھائی ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے فنشنگ پوائنٹ تک پہنچنے والی چاکلیٹ کے اونر کو کیش پرائز کے ساتھ کئی گفٹ واؤچرز بھی دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی زیادہ چاکلیٹس میں سے پہلے نمبر پر آنے والی چاکلیٹ کے مالک کو کس طرح سے ڈھونڈا جاتا ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ہر چاکلیٹ کے اوپر ایک خاص نمبر لکھا گیا ہوتا ہے جو کہ صرف چاکلیٹ کے اونر کے پاس ہی ہوتا ہے، جس سے فرسٹ رینک پر آنے والی چاکلیٹ کے ونر کو آسانی سے ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ ویسے اتنی بڑی ریس کو ارینج کروا کر یہ چاکلیٹ کمپنی نہ صرف غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے بلکہ بہت ہی شاندار انداز میں اپنی مارکیٹنگ بھی کرتی ہے۔ دوستوں، نیوزی لینڈ کے لوگ مختلف طرح کے کھیلوں میں ایکٹیو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی ان کی فٹنس کا ایک اہم راز ہے۔ نیوزی لینڈ میں کرکٹ کو بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے اور دنیا کے بہترین پلیئرز کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ کرکٹ کے بعد فٹ بال، باسکٹ بال اور نیٹ بال جیسے کھیلوں میں بھی یہاں کے لوگ کافی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ تمام کھیل اس ملک میں بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ کا نیشنل اسپورٹ رگبی ہے۔ دوستوں، نیوزی لینڈ کے لوگ ملک کے ہر لاء کو فالو کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور یہاں پر اسی وجہ سے کرائم نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ہر مشکل وقت میں کام آ کر ایک خوشحال اور پیسفل لائف گزارتے ہیں۔ دوستوں، نیوزی لینڈ میں میل اور فیمیل میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ اس ملک میں عورتوں اور مردوں کو ایکول رائٹس حاصل ہیں۔ یہ لوگ جینڈر ایکویلٹی کو اپنا بنیادی مسئلہ بنائے بغیر ملک کی سکسیس اور ڈیولپمنٹ پر فوکس کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ ہی دنیا کا وہ پہلا کنٹری تھا جس نے عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا تھا۔ یہاں پر عورتوں کو مردوں کے برابر فیسلٹیز حاصل ہونے کی وجہ سے بہت سی فیلڈز میں عورتیں کئی کامیابیاں اپنے نام کر رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پولیٹکس میں بھی عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ابھی یہاں کے موجودہ پرائم منسٹر سے پہلے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سیٹ ایک لیڈی کے پاس ہی تھی۔ دوستوں، نیوزی لینڈ کے بہت سے فیمس لوگ اسپورٹ سے لے کر سائنس تک کئی ڈپارٹمنٹس میں ریکارڈز اور اچیومنٹس حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کو اٹامک اسٹرکچر کا کنسیپٹ دینے والے مشہور سائنٹسٹ ردرفورڈ کا تعلق بھی نیوزی لینڈ سے تھا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچنے والا پہلا شخص بھی نیوزی لینڈ کا ہی تھا۔ آج دنیا کے کئی حصوں میں انجوائے کی جانے والی خوفناک بنجی جمپنگ کا آغاز بھی 1990s کی شروعات میں نیوزی لینڈ کے ہی کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ نیوزی لینڈ میں ایجوکیشن کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ملک کے ایڈوانس ایجوکیشنل سسٹم کا مین فوکس اسٹوڈنٹس میں پروڈکٹیوٹی اور ریسرچ جیسی خصوصیات کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یہ ایجوکیشنل سسٹم اپنے اسٹوڈنٹس کو دنیا کے بدلتے ہوئے رنگوں میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف طرح سے ٹریننگ دیتا ہے۔ آج اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ آپ کو ٹیکنالوجی سے لے کر اور بہت سے ماڈرن سیکٹرز میں نیوزی لینڈ کے لوگ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے دکھیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی نیوزی لینڈ کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ہی ڈاکومنٹریز اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AU Info کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔